دلالة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کل حضرت مریم کے بارے میں ہم سماعت کر رہے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، لیکن پھر وہ بات آدھی رہ گئی تھی، کیونکہ حضرت مریم کی پیدائش بھی دعا کے بعد ہوئی تھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی دعا کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت مریم کی ولادت تو ہم نے سماعت کر لی تھی، لیکن حضرت یحییٰ کیسے پیدا ہوئے یہ نہیں سن سکے تھے، تو اسی کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اسی کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ محراب جس میں کھڑے ہو کر حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اور پاکیزہ اولاد مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے ذریۃ طیبۃ عطا فرما، اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما۔ فرشتوں نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، محراب میں تھے، فرشتوں نے انہیں پکارا اور پکار کر انہیں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب فرشتوں نے پکار کے خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، قال رب ان یکون لی غلام، عرض کی اے اللہ میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، اولاد کیسے ہوگی مجھے، میری تو عمر اتنی ہو چکی ہے، وقت بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کی عمر آ گئی ہے، اور دوسری بات وامرأتی عاقر، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، ناممکنات میں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال ارشاد فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہی تو قدرت ہے، یہی تو قدرت ہے کہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بیوی بانجھ ہے، خود بڑھاپے کی عمر میں ہے، ایسی عمر میں کہ خود فرما رہے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ فرشتوں نے جب کہا ہے تو تیرے حکم سے کہا ہوگا، کیسے ہوگی اولاد؟ فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بڑا رحیم اور کریم ہے، اور وہ بڑے بڑے کام کرنے پر، بلکہ ہر چیز پر قادر ہی وہ ہے، لیکن جب تک ہوتا نہیں ہے یقین نہیں آتا لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسی باتیں ہوں گی جو مولویوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں، یا ایسے ہی قصے ہوں گے۔ آج کل جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو اتنا مٹیریلسٹک ہو چکا ہے، اتنی مادیت پرستی کی طرف جا چکا ہے کہ جو دکھے گا آنکھوں سے وہی کریں گے، جو نہیں دکھتا اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ بلکہ اب تو ایسا دور آ چکا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے، جو ملحدین ہے، بے دین ہیں، وہ تو کہتے ہی یہ ہیں کہ جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ایمان ہی نہیں لائیں گے، رب کو دیکھیں تو صحیح پھر ایمان لائیں گے۔ یہ جو الحاد پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر روحانیت ختم کی جا رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ پاک ہر کام کر دیتا ہے۔ عراق کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار شریف ہے، اور آپ کے مزار شریف کے کمرے کے باہر صحن میں ایک درخت لگا ہے۔ اس درخت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بے اولاد ہو وہ اس درخت کے پتے کھا لے، اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ ہم عراق گئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولا علی کے دربار میں رہے، حضرت امام حسین کے، حضرت عباس، سیدی غوث اعظم، حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار شریف پر میں گیا تو اس درخت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ وہ درخت ہے، تو مزار شریف کے کمرے کے باہر وہ صحن میں درخت لگا تھا، تو اس درخت کے میں پتے لے کر آ گیا، پاکستان آیا تو وہ پتے لے آیا، پھر وہ پتے میرے پاس رکھے رہے،
کچھ لوگوں کو دیے۔ ایک بھائی ہیں ہمارے، وہ گورنمنٹ جاب ہے ان کی اور بڑے اچھے دیندار انسان ہیں۔ وہ میرے پاس آئے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، شاید 3 سال ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اولاد نہیں ہوتی، 8 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں، دعا کریں۔ تو وہ مجھے یاد آیا، میرے پاس وہ پتے موجود ہیں، میں نے گھر جا کے وہ پتے لیے اور وہ تھوڑے ہی تھے اور وہ ان کو دے دیے۔ تقریباً 1 سال تک ملاقات نہیں ہوئی، یا بیچ میں ایسے ہی چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی ان سے۔ 1 سال کے بعد میں مدرسے میں تھا، تدریس کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اچانک سے فون آیا ان کا، کہنے لگے علامہ صاحب اللہ پاک کا بے حد کرم ہوا ہے، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے۔ تو جب تک ہو نہیں جاتا یقین نہیں آتا۔ یہ ایک نبی کے مزار کے صحن میں لگنے والے درخت کی شان ہے، تو جب نبی دعا کریں گے تو اللہ پاک کیا کیا عطا فرما دے گا۔ وہ پھر ان کی اب یہ ان کی روٹین ہے، ان کا معمول ہے کہ جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ ہماری برکاتی مسجد میں اسٹیشن روڈ پر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو شاید 2 یا 3 جمعے پہلے پھر سے وہ آئے تو بڑے خوش تھے، کہنے لگے اللہ پاک نے پچھلے سال بیٹا دیا تھا، اس سال بیٹی عطا فرمائی ہے، اس سال بیٹی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے اللہ کوئی نشانی بنا میرے لیے تاکہ یقین کامل ہو، کیونکہ ایک تجسس تھا کہ اب اولاد ہوگی، رب فرما رہے اولاد ہوگی، تو کہا اے اللہ کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا۔ زکریا علیہ السلام آپ کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشاروں سے بات کر پائیں گے، زبان سے بات نہیں کر سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے گا صبح اور شام۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ پاک کسی کو نعمت دے تو بجائے اس کے کہ وہ شور شرابہ اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے، اللہ پاک کی طرف مزید رجوع کرے۔ آج ہمارے یہاں جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو بجائے شکر ادا کرنے کے وہ مزید گناہ کرتا ہے، مزید گناہوں کے، شادی کے موقع پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی صورت کے اندر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ اللہ پاک نے مومنوں پر کس بات کا احسان فرمایا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ بے شمار نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کان، آنکھیں، زبان، زندگی، جان، اولاد، ماں باپ، مال و زر، زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز دی ہے اللہ پاک نے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر۔ لیکن جب اپنا حبیب دیا، محبوب دیا، تو فرمایا اللہ نے احسان فرما دیا ہے۔ اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، بلکہ یہ تو دے دیا، پھر واپس معراج کی شب بلایا، چاہتا تو واپس نہ کرتا لیکن پھر بھی اپنی امت کے لیے دے دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے احسان فرمایا اپنے بندوں پر، مومنین پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسول، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ پھر ان کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ رسول آیتیں پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّهِمْ، انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے، یہ سب کے سب کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ رسول آئے، حبیب تشریف لائے تو گمراہیاں ختم ہو گئیں۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا، نور آ گیا۔ یہاں تو ابھی تک لوگ نور اور بشر میں پڑھے ہیں نا، کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں، نورانیت ہے، بشریت ہے،
تو ذرا یہ بات یہاں پر سمجھ لیں کہ معراج کی شب جبریل امین حضور کے ساتھ گئے، بشریت زمین پر ختم ہو گئی، اوپر تک نہیں جا سکی، پھر نورانیت کا سفر حضور نے طے کیا اپنی نورانی قوت کے ساتھ، اور نورانی مخلوق کے سردار ہیں جبریل امین، وہ جا کر سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔ حضور نے جب انہیں پکڑ کے آگے کھینچا تو تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک بار برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اور پر کیسے ہیں جبریل امین کے؟ اللہ پاک نے 600 پر عطا فرمائے حضرت جبریل کو، اور ایک ایک پر ایسا ہے کہ اپنا ایک پر بھی کھول دے تو پورے عالم پر چھا جائے گا۔ فرمایا آگے نہیں بڑھ سکتا، تجلیات الہی سے پر جل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، اب ہم آگے خود سفر کریں گے۔ بشریت یہاں رک گئی، نورانیت کے سردار جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور پھر اس سے آگے کس قوت سے سفر کیا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تبھی تو حضور نے فرمایا ہے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا، میری حقیقت کو یہاں لوگ نورانیت اور بشریت میں پڑے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہاں تو یہ سوال کیا جاتا ہے نا، حضور تشریف لائے تو میلاد منائے نہیں منائے، قرآن تو کہہ رہا ہے احسان کیا ہے میں نے، یہاں تو میلاد منائے نہیں منائے، دلائل دو، کوئی دلیل ہو ایسی کہ حضور کی آمد پر منائی جائے۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، سارے دلائل چھوڑ دو، سارے عقلی اور نقلی دلائل کو چھوڑو۔ دلائل تو 1400 سال سے دیے جا رہے ہیں، سمجھ میں آنے ہوتے تو ایک ہی دفعہ میں سمجھ میں آ جاتے، ہر سال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو دلائل کو۔ یہاں دوسری بات کرتے ہیں، حضور کا میلاد وہ بچی منائے جب پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ بیٹی دے وہ اسے پال کے بڑا کرے، جوان کرے، پڑھائے لکھائے، جب جوان ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ فرمایا ایسی بچی کے باپ کو میں بازو پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جس بیٹی کو حضور نے یہ شان دی ہے نا، درگور ہونے سے بچانے سے لے کر جنت میں اس کے باپ کے پہنچانے تک، جس بچی کو حضور کے قدم سے یہ شان ملی ہے اسے چاہیے حضور کا میلاد منائے، وہ ماں حضور کا میلاد منائے۔ دلائل چھوڑ دیجئے، دلیل تو قرآن سے بھی دی جا سکتی ہے، احادیث سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اس ماں کو چاہیے حضور کا میلاد منائے کہ جسے بچے جوان ہونے کے بعد گلے میں پٹا ڈال کے کھینچا کرتے تھے، حضور نے فرمایا سنو جنت 7 آسمانوں اوپر تھی، میں نے وہاں سے کھینچ کے تمہاری ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اس ماں کو چاہیے حضور کا میلاد منائے۔ ہر اس شخص کو چاہیے حضور کی آمد پر خوشیاں منائے جس کی عزتوں کے تاج حضور کے قدمین شریفین کے صدقے میں ہیں۔ اس مزدور کو چاہیے حضور کا میلاد منائے جس کے ہاتھ میں مزدوری کر کے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی مزدور کے ہاتھ میں رزق حلال کماتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے چھالے پڑ جائیں، میں اس کی دوستی رب سے کرا دوں گا، میں اس کی دوستی رب سے۔ اس یتیم کو چاہیے حضور کا میلاد منائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح داخل ہوگا جس طرح یہ دونگلیاں ہیں۔ اس باپ کو چاہیے حضور کا میلاد منائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر دیکھنا ہو کس کا رب راضی ہے دیکھ لیا کرو، باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے۔ اس بوڑھے کو سفید داڑھی والے کو چاہیے حضور کا میلاد منائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے کسی سفید داڑھی والے کی عزت کی سمجھ لو اس نے رب کی عزت کی۔ جس کو عزتیں، اور پھر وہ جو ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ میلاد شرک ہے، بدعت ہے، منع ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو ممبر ملے ہی حضور کے صدقے میں ہے، انہیں ممبر ملے ہی حضور کے صدقے میں ہے۔ تو یہاں پر جو پھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بات وہی ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت کو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہی تو ماننا ہے، بغیر دیکھے ہی تو ماننا ہے، قیامت میں تو سب مانیں گے، کافر بھی کہیں گے کہ ہاں یہ سچے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر بات ختم کر دی، آپ نے فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ۔ اعلیٰ حضرت کا دل تو دھڑکتا بھی حضور کے روضہ اقدس کے سامنے تھا، انشاءاللہ بیان کریں گے بعد میں کبھی۔ فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔